السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 23 کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہے، سورہ صافات، سورہ صاد ہے۔ سورہ یاسین ہم سب جانتے ہیں یہ پورے قرآن کا دل ہے، لہذا اس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لحن عطا کیا تھا، بہت بہترین وہ قرات کرتے تھے ان کی کتاب زبور کی۔ اللہ فرما رہے جب وہ پڑھتے تھے زبور، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اڑتے ہوئے پرندے رک کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کا کلام سنتے تھے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوش الحان تھے وہ، کہ انسان تو انسان، پرندوں پہ بھی اثر کرتی تھی ان کی قرات۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحن داؤدی اپناؤ، یعنی اچھے سے اچھے لحن میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے سے ہم کو اصل میں پیغام دینا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات میں اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک ان کے پاس 2 بندے آئے، اور وہ کسی کے آنے کا وقت نہیں تھا، وہ صرف ان کی عبادت کا وقت تھا، لیکن بغیر اجازت کے 2 لوگ ان کے پاس پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے برداشت کیا، صبر کیا، ان سے کوئی سوال نہیں کیا کہ یہ بے وقت کیوں آ گئے۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ کسی کے پاس ہمیں جانا ہے تو وقت پر جانا چاہیے، بے وقت جانا اچھا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کوئی شخص آ گیا بے وقت اپنی بڑی کوئی ضرورت لے کر، تو جس کے پاس آیا ہے وہ ذرا سا صبر کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ آیا ہوگا، صبر کا مظاہرہ کرے، برداشت کرے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ان 2 میں سے ایک نے کہا کہ ہم ایک مقدمہ لے کر آئیں چھوٹا سا۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ ہم دونوں شریک ہیں، ہم دونوں مل کر جانور پالتے ہیں، اور وہ جانور ہیں مینڈھیاں، بکریاں، اور وہ اس طریقے سے کہ میری صرف 1 بکری ہے اور میرے اس دوست کی 99 نعجہ، 99 بکریاں ہیں، تو 100 میں سے میری صرف 1 ہے، اس کی 99 ہے۔ اب یہ بار بار مجھ سے اصرار کر رہا ہے کہ تو وہ 1 رکھ کے میرا شریک بنا ہوا ہے، کیا فائدہ؟ وہ 1 مجھے دے دے، مجھے بیچ دے، وہ 1 میرے سب میری ہو جائیں گی، تو یہاں سے نکل جا میرے درمیان سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ لقد ظلمک بسؤال نعجتک، کہ وہ جو تجھ سے 1 بکری کا سوال کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے ایسا کرنے والا؟ کوئی بھی شریک کسی بھی کاروبار میں کتنا بھی لگا کے شریک ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے بقدر، وہ اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کاروبار چل پڑا تو جو زیادہ والا ہے وہ سب کو ہڑپ کر لے، سب کو کھینچ دے اور سب کو بھگا دے درمیان سے کہ اب سب میرا ہو گیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو وہی کہا داؤد علیہ السلام نے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، کہ اکثر جو شرکا ہوتے ہیں تجارتوں میں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وقت آنے پر بعض پہ ظلم کر ہی دیتے ہیں۔ جو مضبوط ہو جاتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ظالم ہے جو تجھ سے سوال کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں واپس چلے گئے۔ جانے کے کچھ دیر بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ 2 بندے کوئی بندے نہیں تھے، یہ فرشتے تھے، اللہ نے بھیجا تھا میرے امتحان کے لیے۔ کیونکہ داؤد علیہ السلام جہاں نبی تھے وہیں جج تھے، فیصلے کرتے تھے وہ پوری امت اور پوری قوم کے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دینا چاہا کہ کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے فیصلہ کرنے میں۔ کیا غلطی ہوئی تھی؟ غلطی یہ ہوئی کہ صرف انہوں نے 1 کی بات سنی، دوسرے کی نہیں سنی تھی۔ وہ جو 1 شکایت کر رہا تھا اس کی بات سن کے انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا، 1 کو ظالم بھی کہہ دیا، اور مقدمہ ان کو واپس دے کے بھیج دیا۔ جبکہ دوسرے سے سننا تھا کہ واقعتاً ماجرا تھا کیا، واقعتاً وہ سوال کر رہا تھا ایسا، یا کیا بات تھی۔ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام وخر راکعا واناب، فوراً سجدے میں گرے کہ بارے الہ یہ خطا ہو گئی،
معاف فرما دیجئے، یہ آپ کی طرف سے تھا مجھے معلوم ہے۔ اللہ فرما رہے فغفرنا لہ ذالک، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ ان کو بھی ایک سبق دینا تھا اور ہمیں بھی سبق دینا تھا۔ کوئی بھی بات ہمارے پاس پہنچے، کوئی بھی پہنچانے والا پہلے ہوتا ہی ہے نمک مرچ لگا کے پہنچانے والا، ورنہ وہ پہنچاتا نہیں، وہ اس کو ساتھ میں لے کے آتا جس کی بات ہے اور دونوں کی بات سنواتا۔ یہ ایک جو لا کے بات پہنچاتا ہے یہ نمک مرچ لگاتا ہے، یہ پکی بات ہے بالکل۔ اب ہم سن کے فوراً جو ہے اچھا ایسی بات ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، تم بتائے تو معلوم ہوا، وہ فلاں ایسا ہے، میں تو بڑا اچھا سمجھ رہا تھا۔ انتہائی غلط ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، موقع ملنے پہ انشاءاللہ اس سے بھی ذرا پوچھ لوں گا، اس سے بھی بات کر لوں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ جملہ بول کے دیکھیں، یہ والا ٹھنڈا پڑ جائے گا اور فوراً اپنے میں نرمی پیدا کرے گا کہ ہاں آپ پوچھیے گا، میں نے جو کہا ہے اس میں دراصل ایسا اور ایسا اور ایسا ہے۔ پھر تھوڑا سا نرمی لے کے آئے گا اپنے میں۔ اور اگر ہم نے اس سے یہ کہہ دیا کہ اچھا تم نے یہ بتایا، اچھا کیا، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا وہ آدمی ایسا ہے، اب وہ اور مرچ لگائے گا اور چڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اسی سے بدگمانیاں، اسی سے نفرتیں، دشمنیاں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہے، کیوں؟ ایک طرفہ سوچ رہے ہیں خالی۔ ساس بہو کو دیکھ رہی ہے کام کم کر رہی ہے، بس دماغ میں سوچ لی اب یہ تو کیا ہے، کام چور ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پوچھ بھی لو کم سے کم آگے بڑھ کے، بھائی بات کیا ہے، آج تم نے کام کم کیا، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ذرا سا بات چیت جب ہوتی ہے نا، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہو بھی ساس کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لی، وہ بھی جو ہے غلط فہمی کا شکار، بدگمان ہو گئی اور اپنے گھروں میں فون کر کے ساس ایسی ہے تو ویسی ہے۔ یہ ساری چیزیں یک طرفہ سوچ کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ دونوں کی بات سنی جائے، دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں، اپنی اپنی بات رکھیں، کوئی تیسرا اگر ہے تو وہ دونوں کی بات سن کے فیصلہ کرے، تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، جس کے بارے میں بات پہنچتی آپ فوراً اس کو طلب فرماتے، براہ راست اس سے پوچھتے، اور پوچھنے کے بعد معلوم ہوتا بات کچھ تھی ہی نہیں، خواہ مخواہ کی غلط فہمی تھی یا کوئی منافق بیچ میں جو ہے نفرت کے بیچ بو رہا تھا، آپ فوراً جو ہے بات ختم کر دیتے، صلح فرما دیتے۔ تو یہ بڑا اچھا سبق اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ معاملہ ہمارے کاروباری شریک کا ہو یا گھر کے اندر بھائی بہنوں کا، ساس بہو کا ہو یا کسی کا بھی ہو، جو بھی خبر جو بھی بات ہو براہ راست ان سے بات کر کے پوچھ لیا جائے، تب جا کے بات بالکل جہاں کی وہاں ہو جاتی ہے، ورنہ وہ بیج بدگمانی کا لگتا ہے اور ایک بڑا درخت اور جھاڑ بنتے جاتا ہے، حسد اور کینہ پیدا ہوتے جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے طریقہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پیغام داؤدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔